الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز حکمرانی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت انسانیت کی تاریخ میں بالعموم اور اسلام کی تاریخ میں بالخصوص ایک انتہائی سنہری دور ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی اللہ کی مخلوق اور اپنی رعایا کی خدمت کے لیے وقف کر دی تھی۔ اگر یوں کہا جائے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو انداز جہاں بانی اور انداز حکمرانی سکھایا تو غلط نہ ہوگا، اور یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ جدید طرز حکمرانی اور جدید خدمت والی حکمرانی کی جو داغ بیل ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت اور آپ کی امارت سے شروع ہوتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مقصد یہ نظر آتا ہے کہ آپ نے قدم قدم پہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کو اپنا شعار بنایا، ایسے اصول وضع کیے کہ جس کے ذریعے سے عام آدمی کو سہولت ہو اور عام آدمی کو فائدہ ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح معنوں میں قوم کے خادم کی حیثیت سے آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ آپ نے سارا دن اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے آپ وقف فرماتے تھے، اور جب رات ہوتی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنفس نفیس چوکیدار کے انداز میں رات کے وقت مدینہ طیبہ کی گلیوں کے اندر گشت فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے غلام حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات حسب معمول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت پہ روانہ ہوئے۔ ایک جگہ آپ نے دیکھا آگ جل رہی ہے، آپ اس آگ کے قریب گئے، دیکھا ایک خاتون ہے اور اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں اور بلک رہے ہیں۔ آپ نے خاتون سے پوچھا کہ بہن جی مسئلہ کیا ہے، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس خاتون نے فرمایا کہ یہ بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، میں ایک بیوہ خاتون ہوں، میرے پاس ان کے کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اس ہانڈیا کے اندر کیا ہے؟ وہ خاتون کہنے لگی کہ ہانڈیا کے اندر تو میں نے پانی اور پتھر ڈالے ہوئے ہیں تاکہ پانی ابلتا رہے، پتھروں کی آواز آتی رہے اور بچے یہ سمجھیں کہ شاید ہمارے لیے کھانا تیار ہو رہا ہے، اور اسی انتظار میں بچے سو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید صدمہ ہوا۔ آپ واپس آئے، بیت المال سے ضروری جو اشیاء تھی ان سے ایک بوری بھری اور حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرے کندھے پہ رکھ دو۔ حضرت اسلم نے فرمایا کہ امیر المومنین میں جو ہوں مجھے اٹھوا دیجئے۔ فرمایا کہ اسلم قیامت کے دن میرا بوجھ تم نہیں اٹھاؤ گے، میں نے خود اٹھانا ہے، اس لیے دنیا میں بھی میں اپنا بوجھ خود اٹھاؤں گا۔ وہ بوری لے کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خاتون کے پاس گئے اور اسے غلہ دیا، کھانے پینے کی اشیاء دی اور کہا کہ بہن اسے پکاؤ۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پہ بیٹھ گئے اور آپ خود اپنے منہ مبارک سے آگ کو جلانے کے لیے پھونکے مارتے رہے، جس کا دھواں آپ کی داڑھی مبارک کے اندر گھس گیا۔ حضرت اسلم فرماتے میں نے کہا امیر المومنین غلہ پہنچ چکا ہے، آئیے واپس چلتے ہیں۔ تو کیا یہ خوب ارشاد فرمایا، فرمانے لگے کہ اسلم میں نے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ یہ کھانا کھائیں، سیر ہو جائیں، ہنسیں اور کھیلیں۔ جب یہ ہنسنے اور کھیلنے لگیں گے تب جا کے میرا دل خوش ہوگا۔ رعایا کی اس انداز سے نگہبانی اور خبرگیری کرنا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ آپ کا یہ مزاج تھا کہ رستے میں جو بھی ملتا اس کی خبر گیری کرتے، اگر کوئی کمزور نحیف نظر آتا تو ضرور اس کے پاس جاتے۔ ایک جھونپڑی نظر آئی، آپ اس جھونپڑی کے اندر تشریف لے گئے، دیکھا ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی، پوچھا کہ اماں جی خیریت سے ہیں؟ اماں جی نے بڑے ہی شکوے کے انداز میں جواب دیا۔ آپ نے پوچھا کہ عمر کے بارے میں جو آپ کا خلیفہ ہے، حکمران ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس بڑھیا نے انتہائی شکوے کے انداز میں فرمایا کہ عمر کو میری کیا فکر ہے، اتنا عرصہ ہو گیا ہے وہ ہمارا خلیفہ بنا ہے، لیکن ایک دانہ بھی اس نے آج تک مجھے نہیں کھلایا، اس کی طرف سے ایک دانہ بھی مجھ تک نہیں پہنچا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اماں عمر تو اتنا دور ہے،
آپ کے بارے میں وہ کیا جانتا ہے؟ کیا کبھی آپ اس کے پاس گئی ہیں؟ آپ نے کوئی درخواست دی ہے، اپنا معاملہ اس تک پہنچایا ہے؟ تو بڑھیا نے بڑی بے نیازی سے جواب دیا کہ اگر عمر کو میرے بارے میں پتہ نہیں ہے تو پھر اسے حکمران رہنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی رنجیدہ ہوئے، دھاڑے مار مار کے روتے رہے، اور پھر اس کے بعد اس بڑھیا کا وظیفہ بھی مقرر کیا، اور فوری طور پہ اس کے لیے جو ضرورت کی اشیاء تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا انتظام کیا۔ ایک رات آپ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں گشت فرما رہے تھے، ایک گھر کے اندر سے اشعار گنگنانے کی آواز آ رہی تھی۔ آپ اس آواز کو سن کے رک گئے۔ ایک نوجوان خاتون ہے اور وہ خاتون یوں اشعار پڑھ رہی ہے، اور اشعار کا مفہوم یہ ہے کہ رات لمبی ہو گئی اور اس کے کنارے سیاہ ہو گئے۔ مجھے اس وجہ سے نیند نہیں آتی کہ میرے پاس میرا محبوب نہیں ہے، اگر میرا محبوب میرے پاس ہوتا تو مجھے نیند بھی آتی، میں اس کے ساتھ دل لگی کرتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اس خاتون سے پوچھا تیرا مسئلہ کیا ہے؟ تجھے کس کی یاد آ رہی ہے؟ کہنے لگی مجھے اپنے شوہر کی یاد آ رہی ہے۔ کدھر ہے تیرا شوہر؟ اس خاتون نے کہا وہ تو جہاد کے لیے گیا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سے واپس گئے، اپنی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا حفصہ یہ بتاؤ کہ ایک خاتون اپنے شوہر کے بغیر کتنا عرصہ گزارا کر سکتی ہے؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرما گئیں، چہرہ دوسری طرف پھیرا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حفصہ اللہ رب العزت حق کے معاملے میں نہیں شرماتے، میں تو اس سے انتہائی اہم مسئلہ پوچھ رہا ہوں۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کی انگلیوں سے اشارہ کیا، 3 یا 4 مہینے واپس تشریف لے گئے، اور شاہی فرمان جاری ہوا جس پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ کوئی بھی مجاہد 3 یا 4 مہینے سے زیادہ اپنے گھر سے دور نہیں رہے گا، بلکہ اسے چھٹی دے کر اپنے گھر بھیجا جائے گا تاکہ وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ وقت گزار سکے۔ اتنی باریک بینی سے سوچنا اور اتنے درجے پہ آ کر خیال رکھنا یہ شان ہے تو صرف اور صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک دفعہ دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کی پیٹھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پیٹھ ننگی ہے، انتہائی بے چینی کے عالم میں ہے۔ میں نے پوچھا امیر المومنین خیر تو ہے، کیا پریشانی ہے؟ فرمانے لگے کہ بیت المال کا ایک اونٹ گم ہو گیا ہے، میں اسے تلاش کر رہا ہوں۔ میں نے کہا امیر المومنین کسی اور سے کہہ دیتے، آپ نے خود یہ کام کیا تو آپ نے اپنے بعد والوں کے لیے بڑی مشکل پیدا کر دی۔ آپ کے بعد جو اس مسند پہ تشریف لائیں گے ان کے لیے تو بڑی دشواری اور بڑی مشکل ہوگی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علی دریائے فرات کے کنارے اگر بھیڑ کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی ضائع ہو جائے قیامت کے دن اللہ رب العزت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کریں گے۔ بیت المال عوام کا ہوتا ہے، عوام کا خزانہ بیت المال کے اندر ہوتا ہے جس سے ضروریات زندگی کو پورا کیا جاتا ہے، اور یہ بات بھی اپنی جگہ اہم ہے کہ بیت المال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المال کا محکمہ باقاعدہ طور پہ قائم ہوا۔ تو آپ نے بیت المال کے ایک چیز کی اس قدر حفاظت کی کہ ایک اونٹ اگر گم ہو جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنفس نفیس اس کی تلاش میں نکلتے ہیں، اور اس وقت وہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے بلکہ وقت کے حکمران 22 لاکھ مربع میل پہ آپ کا ڈنکا بج رہا ہے، اور پوری دنیا کی سپر پاور طاقتیں اگر کسی نام سے دہشت زدہ ہیں، کسی نام سے خوف زدہ ہیں، اس نام کا نام ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت سعید بن یربوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری نگاہ چلی گئی، میں نابینا ہو گیا۔ مجھ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے اور فرمانے لگے کہ کیا حال ہے بھائی، مسجد نہیں آتے ہو؟ میں نے کہا جناب میں تو نابینا ہو گیا ہوں، مسجد میں آ نہیں سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے میرے لیے ایک خادم، ایک غلام مقرر کیا جو 5 وقت مجھے مسجد لے کے جاتا تھا اور مسجد لے کے آتا تھا۔ اس درجے کا خیال رکھنا یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی شان ہے۔ آج کے اس دور میں ایسے حکمرانوں کا انحطاط ہے، کمی ہے۔ آج کی دنیا میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ حکومت اس لیے حاصل کی جاتی ہے تاکہ کمزوروں پہ ظلم کیا جائے، اپنی طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھایا جائے۔ آج کے اس جمہوری دور میں غریب عوام کے ووٹ سے منتخب ہونے والے حکمران انہی غریب عوام کا خون چوستے ہیں، پہلے تو منت سماجت کرتے ہیں، لیکن جب منتخب ہو جاتے ہیں انہی غریبوں کے لیے
وقت کے حکمرانوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، پھر غریب مارا مارا پھرتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ آپ اپنی رعایا کے ساتھ براہ راست منسلک رہتے تھے، جاسوسی کے محکمے قائم تھے، لوگ مختلف طرح سے جا کے جو گورنر تھے، جو ذمہ دار لوگ تھے، ان کی تحقیق کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک گورنر حضرت عبداللہ بن قرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہاں کی عوام سے جا کے سروے کیا، عبداللہ کیسا آدمی ہے؟ لوگوں نے کہا بندہ تو بہت اچھا ہے، لیکن گھر پہ دوسری منزل بنائی ہوئی ہے، وہاں پہ مقیم رہتے ہیں، لوگوں کو وہاں تک جانے میں بڑی دشواری ہوتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا، بہت غصے ہوئے اور فوری طور پہ ایک صاحب کو بھیجا، کہا جاؤ اس بالا خانے کو گرانا نہیں ہے بلکہ جلانا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ عمر کا عدل اور عمر کا انصاف کیسا ہوتا ہے۔ آپ نے فوری طور پہ حضرت عبداللہ کو بلایا اور کہا کہ میں نے تو تجھے لوگوں کی خدمت کے لیے بھیجا تھا، تو نے اپنے لیے ایسا بالا خانہ بنا لیا جہاں لوگوں کو آنے میں ہی تکلیف ہو۔ عبداللہ اس دنیا میں کتنا عرصہ رہنا ہے؟ چند دن۔ اس چند دن کے لیے تو نے عالیشان گھر بنانے شروع کر دیے، اپنے اور رعایا کے درمیان رکاوٹیں کھڑی کر دی۔ پھر حضرت عبداللہ کو حرہ کے مقام پہ بھیجا گیا جہاں پہ صدقے کے اونٹ تھے، کہا جاؤ اور کنویں سے پانی بھرو اور ان سارے اونٹوں کو پانی پلاؤ۔ حضرت عبداللہ تشریف لے گئے، وہاں آپ کا لباس اتارا گیا اور آپ کو موٹے کپڑے پہنا کر ہاتھ میں ڈول دیا گیا، کہا کہ جاؤ اور جا کر اس ڈول کے ذریعے سے اس کنویں سے پانی نکالو اور پانی نکال کر ان اونٹوں کو پلاؤ۔ جب وہ پلاتے رہے، خوب تھک گئے، صدقے کے اونٹوں کی خدمت کرتے رہے، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ یہ بندہ تو اچھا ہے، باقی معاملات ٹھیک ہیں، اس پر تنبیہ کر کے دوبارہ سے آپ کو گورنر بنایا گیا، تو یہ شان ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آج کی دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر کسی کو طرز حکمرانی سیکھنا ہو تو طرز حکمرانی کی مثال کا نام ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میری دعا ہے، ہم سب کی دعا یہ ہے، اللہ پاک ہمیں وطن عزیز پاکستان کے اندر بھی ایسے حکمران نصیب فرمائیں جن کی زندگی کا مقصد عوام کی خدمت اور عوام کی سہولت ہو۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔